بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم سورہ نساء کا سلسلہ درس جاری ہے۔ یہ جو اس وقت آیات تلاوت کی گئی بہت ہی اہم ہدایات پر مشتمل آیات ہیں۔ اجتماعی زندگی کا بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور ایک ایسے مرض کی نشاندہی کی ہے جو دینداروں کا اور خواص کا مرض ہے۔ قرآن مجید تزکیے کی کتاب ہے، ہر طبقے کے تزکیے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تزکیہ کہا جاتا ہے صفائی، اخلاقی تزکیہ، معاشرتی تزکیہ، معاملات کا تزکیہ، عقائد کا تزکیہ، عبادات کا تزکیہ۔ اللہ نے مختلف آیات میں ایسی واضح رہنما ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ اگر واقعی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو پوری زندگی پاکیزہ اصولوں پر آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں گزشتہ موقع پر جب ان کی تفسیر عرض کی گئی تھی، جنتیوں کے تذکرے پر سلسلہ درس مکمل ہوا تھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔
جو لوگ اچھے عمل کریں گے ایمان کے ساتھ، ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ہم ان کو بڑی پاکیزہ بیویاں عطا کریں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ایک زبردست سایہ عطا کریں گے۔ یہ جنت کا تذکرہ کیا اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک رہنمائی فرمائی۔ گویا یہ اشارہ ہے کہ تم اگر اس جنت کو سن کر تمہارے اندر اشتیاق پیدا ہو رہا ہے جنت کا، تم جنت کے طالب ہو، تم جنت کے متمنی ہو، تو اب جو ہماری ہدایات ہیں ان کو ذرا توجہ کے ساتھ سنو، اور سنو نہیں، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم، قرآن کا اسلوب بھی بڑا عجیب ہے۔ بہت سے احکامات قرآن دیتا ہے تو یہ کہتا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کی آیت کا مطلب واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم۔ قرآن کی آیت سے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور نے حکم دیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے تو بات واضح ہے کہ اللہ کا حکم۔ لیکن کہیں کہیں قرآن کی آیت میں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس حکم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے، تاکہ اسکول کے گیٹ پر اعلان لگا ہو فلاں کام اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر اسکول کے نوٹس بورڈ میں وہ نوٹس لگا ہوا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لے گا کہ یہ پرنسپل کی طرف سے ہے، یہ اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں سختی کے ساتھ یہ لکھا جائے کہ پرنسپل صاحب کا یہ آرڈر ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، تو بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ بہت اسٹرکٹلی آرڈر دیا گیا ہے، سختی کے ساتھ بات کہی گئی۔ قرآن مجید میں سینکڑوں ہزاروں احکامات ہیں جو حکم بیان کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر مومن جانتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر قرآن پہلے یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اپنے کان کھڑے کر لو، اپنے دل کو متوجہ کر لو، اپنے عقل کو متوجہ کر لو، پورے وجود کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اللہ کا حکم سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ غفلت میں مت رہنا، نظر انداز مت کرنا، معمولی مت سمجھنا۔ یہ رب ذوالجلال کا اپنی کتاب میں تم کو حکم، کیا حکم دیا؟ ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ اجتماعی زندگی کے لیے ایسی زبردست رہنمائی ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے واقعی میں تو اتنا بڑا فساد دنیا سے ختم ہو جائے کہ عرض نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم جو امانت ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ جو اس کا اہل ہے اس کے حوالے کرو، نااہل کو کوئی ذمہ داری مت دو۔ اجتماعی زندگی میں اس وقت جو سب سے بڑی خرابیاں ہیں، کیا عوام اور کیا خواص، کیا دنیا دار اور کیا دیندار، کیا ادارے اور کیا تنظیمیں اور کیا تحریکیں اور کیا جماعتیں اور کیا جمعیتیں اور کیا شخصیات جس بیماری میں لت پت ہیں، ان میں سے ایک بڑی بیماری نااہلوں کو ذمہ داری دینے کی۔ فتنہ و فساد کی بنیاد ہے نااہل کو ذمہ دار بنانا۔
کسی بھی حیثیت سے مجھے خوب یاد ہے سورہ یوسف کے درس سے میں نے یہاں پر آغاز کیا تھا جب میں نے پابندی سے آنا شروع کیا سن 2017 سے، تو سب سے پہلے میں نے سورہ یوسف کا درس دیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے وہ اس وقت نیا نیا ذوق تھا، وہ ریکارڈ بھی سارے دروس ہوئے اور آج بھی موجود ہیں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ مجھے علماء اور طلباء کے اس کے بعد پیغامات آئے تھے۔ ابھی 15 دن پہلے بھی اٹاوا کے مولانا نے، عالم صاحب نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ سورہ یوسف کے آپ کے جو دروس تھے ہمیں ان سے بعض ایسے پہلوؤں کی طرف رہنمائی ہوئی جو اللہ کا فضل ہے اس سے پہلے ذہن نہیں گیا تھا۔ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے 13ویں پارے کی جو ابتدائی آیات تھیں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اس آیت کی تشریح میں نے عرض کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو روکنے کا ارادہ کیا تو ایک تدبیر اختیار کی، اور تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تھا، اور اس کے بعد جب قافلہ جانے لگا تو شور کیا گیا کہ بادشاہ سلامت کا یا عزیز مصر کا یا گورنر صاحب کا پیالہ غائب ہے، سونے کا پیالہ یا بہت قیمتی پیالہ تھا۔ قافلے کو روکا گیا کہ آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے گی، سامان کی تلاشی لی گئی، بنیامین کا سامان کھولا گیا، اس میں وہ پیالہ برآمد ہوا، اور اس وقت کے قانون کے مطابق جس کے پاس چوری کا مال برآمد ہوتا تھا اس کو روک لیا جاتا تھا۔ وہ ایک تدبیر اختیار کی تھی یوسف علیہ السلام نے۔ وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب یہ تدبیر اختیار کرنے کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھ رہنے والوں سے کہ جیسے ہی یہ لوگ ذرا سے غافل ہوں بہت تیزی کے ساتھ ان کا سامان کھولنا ہے، اس میں یہ پیالہ رکھنا ہے اور سامان کو بند کر دینا ہے۔ وہاں پر قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کہا ہے لفتیان، یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے والے نوجوانوں سے کہا۔ قرآن کوئی لفظ بلا وجہ نہیں استعمال کرتا ہے، فتیان کے لفظ کی صراحت اسی لیے ہے کہ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو کام جس کے لائق ہے وہ کام اس کے حوالے کرو۔ بہت تجربے کار تمہارا کوئی وزیر ہوتا لیکن عمر میں بوڑھا ہوتا، اور یوسف علیہ السلام اس سے کہتے کہ بہت تیزی کے ساتھ سامان کھول کر یہ سامان رکھ کر اور سامان بند کرنا ہے، وہ بیچارہ بوڑھا آدمی جتنی دیر میں رسیاں کھول پاتا اتنی دیر میں سارا قافلہ دوبارہ آ جاتا۔ نوجوانوں سے کہا، اللہ کے قرآن نے لفظ استعمال کیا، فتح کہا جاتا ہے عربی میں نوجوانوں کو۔ یہ طاقتور لوگوں کا کام تھا، چاق و چوبند نوجوانوں کا کام تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ اور اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ کام انجام دے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب جیل سے وہ باہر آئے اور بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہم چاہتے ہیں پورا ملک آپ کے حوالے کر دیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ نہیں بادشاہ سلامت، آپ پورا ملک میرے حوالے مت کیجئے، میں نے وزارت خزانہ جو ہے جس میں پورے ملک کا خزانہ محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کی آمد و رفت کا حساب ہوتا ہے، اور جو غلہ، جو کھیتیاں، جو مال آتا ہے اس کا جو ڈسٹریبیوشن کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا جو سسٹم ہے، میری اس پر کمانڈ ہے، میری اس پر نگاہ ہے۔ آپ مجھے وہ حوالے کریں، وہ ڈپارٹمنٹ خزائن الارض کا ڈپارٹمنٹ مجھے دیں۔ انی حفیظ علیم، میں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے امانت دار بھی ہوں اور اس سے اچھی طرح واقف بھی۔
میں اہل ہوں اس کا۔ پوری دنیا میں فساد اور فتنے کی جو چند بڑی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ نااہلوں کے حوالے ذمہ داریاں کرنا ہے۔ اور اس معاملے میں مجھے معاف کیجیے گا اس تلخی پر، دنیا دار صحیح راستے پر ہیں، دیندار اکثر غلط راستے پر۔ آپ چلے جائیں، کمپنیز میں چلے جائیں، جاب کے لیے چلے جائیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ صرف اس بنیاد پر کسی نااہل کے حوالے کمپنی کر دی جائے کہ فلاں فلاں سے رشتہ داری رکھتا ہے، فلاں فلاں سے تعلق رکھتا ہے، فلاں فلاں کا قریبی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صلاحیتوں کی قدر کرنی پڑے گی، ہمیں صلاحیتوں کو پہچاننا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کون کس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کس کے اندر کون سی خوبی ہے، اور اس کی اس صلاحیت کو ہمیں اپنی کمپنی کے فائدے کے لیے لینا پڑے گا۔ وہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے کمپنی والے، باہر کے گاؤں کے دیہات کے کسی آدمی کو اٹھا کر لائیں گے، لیکن اگر وہ اس میں قابلیت اور کیپیبلٹی اور صلاحیت دیکھیں گے تو وہ اسے کمپنی کی سب سے بڑی کرسی دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے تو یہ اصول بڑا واضح کر دیا کہ دیکھو نااہل کے حوالے کوئی ذمہ داری نہ کرے۔ ایک بات اور سمجھیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر رشتہ دار یا ہر وارث نااہل ہو۔ اگر وارث اور رشتہ دار اہل ہے تو اس کو ذمہ داریاں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر ذمہ داریاں نہیں دی جاتی ہیں کہ وہ ہمارا وارث ہے یا رشتہ دار ہے اور اس بنیاد پر اس کو ذمہ داری دے دی جائے۔ ہمارے مشائخ نے، اللہ والوں نے اس کا بڑا لحاظ و خیال ہر دور میں رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت زبردست مثال ہے اس کی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، آپ کے پاس بڑے مواقع تھے کہ آپ جس کا چاہتے انتخاب کر کے جاتے، طے کر کے جاتے، واضح کر کے جاتے، پہلے سے کوئی ابہام باقی نہ رہنے دیتے۔ شیعوں کی طرف سے جو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور دوات منگوائی، کاغذ منگوایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ لوگوں لکھو، میں تمہیں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو حالات بنے وہ بات نہیں لکھی گئی، لیکن اس کے بعد کئی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ آپ مسجد تشریف لائے، آپ نے خطاب کیا امت کو، آپ نے امت کے سامنے تقریر کی، لیکن آپ نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں فرمائی، بلکہ ایک موقع پر آپ نے اشارتاً یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ امت ابو بکر پر متفق ہو جائے گی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے، آپ کے صاحبزادگان موجود تھے، آپ کے اور بہت سے رشتہ دار موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالکل اپنے خاندان سے الگ، ان کا تعلق بنو تمیم سے تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے خاندان کے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اس امت میں اس وقت اس نظام کو سنبھالنے کی سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد عمر میں ہے۔ انہوں نے عمر ابن الخطاب کو نامزد کیا، اور خود جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، پہلی تقریر جو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمائی ہے امت کے سامنے، بے مثال اور بے نظیر تقریر، پوری امت کو یہ طاقت انہوں نے دے دی کہ اے لوگوں، مجھے تم ایک قدم بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے الگ دیکھنا، میرا گریبان پکڑ کر مجھے اتار دینا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط راستے پر چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط بات سرزد ہو جائے۔ پوری امت سے کہا
تمہاری ذمہ داری ہے میرے رخ کو درست رکھنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ افضل الانبیاء بعد البشر، جو نبیوں کے بعد عالم خلق کا سب سے افضل ترین انسان ہے، وہ پوری امت کو یہ طاقت دے رہا ہے کہ میری غلط بات پر مجھے ٹوک دینا، مجھے متوجہ کرنا، مجھے متنبہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط راستے پر چل پاؤں۔ دنیا سے جاتے جاتے وہ امانت عمر بن الخطاب کے حوالے کی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رخصت ہونے لگے، عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے، جلیل القدر صحابی، ہزاروں حدیثوں کے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے انتہائی پابند، نہایت نیک، سیدنا عمر سے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ عبداللہ کو یہ ذمہ داری دے کر جائیں۔ فرمایا نہیں، میں فلاں 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 ان کو یہ ذمہ داری دے کر جا رہا ہوں، یا آپس میں سے کسی کو منتخب کر لیں گے، اگر ضرورت پڑے گی تو عبداللہ کو اپنے مشورے میں شامل کر لیں، لیکن اس کو ذمہ دار نہیں بنے۔ امت نے سیدنا عثمان کا انتخاب کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسے حالات میں ہوئی کہ ان کو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر امت علی المرتضیٰ پر متفق ہوئی۔ پھر ایک نمونہ اللہ کو ایسا بھی چھوڑنا تھا کہ اگر تمہاری اولاد یا تمہارا رشتہ دار اہل ہے تو اس کو اپنے بعد نامزد کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ چنانچہ اس نیکی کا جو اجرا ہوا وہ سیدنا علی کے ہاتھوں کو، کہ سیدنا علی نے اپنے بعد اپنے لائق و فائق فرزند اور امت میں اس وقت ایک بہت نمایاں حیثیت رکھنے والے اہل بیت اطہار کے نمایاں ترین فرد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرمائے کہ میرے بعد حسن اس ذمہ داری کو سنبھالے۔ یہ صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی سیرت کا وہ نمایاں پہلو ہے جو امت کے سامنے رہنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جس کو تم اہل پاؤ، تم اگر دیندار ہو اور تمہارے یہ صرف کسی بڑے کام سے متعلق نہیں، ایک چھوٹے سے مکتب، ایک چھوٹے سے مدرسے، ایک چھوٹے سے ادارے، یا کسی بڑے کام، بڑی تنظیم، بڑی تحریک، ہر جگہ قرآن کا یہ اصول ہے کہ دیکھو جس کو تم جس منصب کے، جس ذمہ داری کے لائق پانا، اسی کے حوالے اس کی ذمہ داری کر۔ کون سا منصب ہے یہ؟ اس پر کتنے علم کی ضرورت ہے، اس پر کتنی فقاہت کی ضرورت ہے، اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس ادارے کو، اس مدرسے کو، اس مکتب کو، اس انسٹیٹیوشن کو سنبھالنے کے لیے، اس جماعت کو، اس جمعیت کو، اس تنظیم کو سنبھالنے کے لیے کتنا علم چاہیے، کیسی فقاہت چاہیے، کیسی بصیرت چاہیے، کیسا مطالعہ چاہیے۔ اس کے جو بانیان تھے، اس کے جو فاؤنڈرز تھے، اس کے جو سابقون الاولون تھے، انہوں نے کیا معیار طے کیا تھا، وہ نگاہوں کے تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور معیار بناؤ گے تو تم اپنے ہاتھوں سے اس کام کو، اس تحریک کو، اس تنظیم کو، اس ادارے کو گڑھے میں پھینک دو۔ اگر نااہل کے ہاتھوں میں وہ ذمہ داری آئے گی، وہ کہاں لے کر جائے گا، وہ کس رخ پر لے کر جائے گا، وہ کس طرح اس تحریک کو، اس ادارے کو، اس فکر کو، اس تنظیم کو کہاں سے اتار کر کہاں پہنچا دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے، اہلیت دیکھو، اہلیت دیکھو، رشتہ داریاں مت دیکھو، رشتہ داریاں مت دیکھو، تعلقات مت دیکھو، قرابتیں مت دیکھو، اہلیت دیکھو، علم دیکھو، عمل دیکھو، تقوی دیکھو، بصیرت دیکھو، فراست دیکھو۔ اس کی بنیاد پر تم انتخاب کرو۔ آج کتنے ادارے ایسے ہیں، کتنے مدرسے ایسے ہیں، کتنی تنظیمیں ایسی ہیں، کتنے دین کے کام ایسے ہیں، کتنی تحریکیں ایسی ہیں جن میں اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، لحاظ و خیال نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو کتنا خیال تھا اس کا. میں نے تو کتنی بار یہ واقعہ سنایا. 2 واقعات اس وقت صحیح حدیثوں سے دوبارہ میں سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے سیرت کا وہ پہلو نمایاں. پہلا واقعہ صلاحیتوں کی کیسی قدر تھی. مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی صلاحیتوں اور خوبیوں سے کون ناواقف ہے. اللہ نے ان کو ایسی زبردست بہادری ایسی عطا فرمائی تھی اور ایسے چیف ان کمانڈر ہوتے تھے وہ فوج کے کہ جس جنگ میں خالد ہوتے تھے اس کا نقشہ پلٹ جاتا تھا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. احد کے میدان میں جو جنگ کا نقشہ پلٹا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی اس میں بنیادی جو کردار تھا وہ حضرت خالد بن الولید کا تھا. وہ اس وقت مشرکین مکہ کی فوج کے کمانڈر تھے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ قضا کا ارادہ فرمایا, صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے نکلے تھے, پھر معاہدے کی وجہ سے واپس آنا پڑا اور اگلے سال گویا اس عمرے کی قضا کے لیے تشریف لے گئے. تو معاہدے کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی, مسلمان آئیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور اہل ایمان سے اس وقت تک ان کو بڑی نفرت تھی. ایسی نفرت تھی کہ جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں اگر مکے میں رہا اور مسلمان مکے آ گئے تو میں اپنی تلوار کو روک نہیں پاؤں, اس لیے اب تم لوگوں نے معاہدہ کیا ہے, ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, میں رہوں گا ہی نہیں. خالد بن الولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے. حضرت خالد بن الولید کے بھائی تھے سعید بن ولید, وہ دل سے ایمان لے آئے تھے اور بڑا تعلق رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس وقت تک ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مکے میں رہنے کی وجہ سے ایمان کا اس طرح اظہار نہیں کرتے تھے, ہجرت کا انتظار کرتے تھے. چنانچہ سعید ملاقات کے لیے تشریف لائے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست, صلاحیتوں کی قدر کو. آپ جانتے تھے کہ خالد کتنے زیادہ ہمارے دشمن ہیں اور کیسا ہر مارکے میں ہمارے خلاف پیش ہیں, لیکن جیسے ہی سعید آئے ملاقات کی آپ نے پہلا سوال ان سے کیا یا خالد, سعید تم اکیلے آئے ہو, خالد کہاں ہے؟ خالد نہیں آئے. اب سعید خاموش ہو گئے. ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خالد کو تو آپ لوگوں سے بڑی نفرت ہے معاذ اللہ, اور وہ تو اس کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, مسکرا کے فرمایا للہ در عقل خالد. ارے بھائی خالد تو بہت سمجھدار آدمی ہے, میں تو اس کو بڑا قیمتی ہیرا سمجھتا ہوں. اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر وہ میرے ساتھ آئیں گے میں کبھی ان کو پیچھے نہیں کروں گا, ہمیشہ آگے ہی رکھوں گا. لیکن زیادہ نفرت بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں محبت کی علامت ہوتی ہے. وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ زیادہ نفرت کرنے والا بھی اپنے اس دشمن کے خیال کو دل سے نکال نہیں پاتا ہے. اب یہ جب واپس آ گئے اور خالد مکے واپس آئے دوڑتے ہوئے پہنچے اپنے بھائی کے پاس. محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تم ملے تھے؟ ہاں. کیا کہہ رہے تھے؟ اندر ان کی بھی فکر لگی ہوئی. سعید نے پیغام پہنچایا کہ وہ تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ خالد تو بڑا ہیرا آدمی ہے, بڑا سمجھدار ہے, مجھے تو اس کی عقل اور شجاعت پر بڑا ناز ہے, اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچانا اگر وہ میرے ساتھ آئے گا میں کبھی اس کو پیچھے نہیں کروں.
خالد نے جب یہ سنا تو بس ایک دم چوٹ لگی دل پر کہ میں تو کب سے دشمنی اور نفرت کی بات کر رہا ہوں، عمل میرا یہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قدردان ہیں۔ اسی وقت طے کر لیا کہ بس اب حاضر خدمت ہونا ہے، ایمان قبول کرنا ہے۔ نکلے اور راستے میں ہی عمرو بن العاص ملے اور پھر ان دونوں نے جا کر ایک ساتھ ایمان قبول کی۔ اب یہ دیکھیے، ایک مثال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیتوں کی کیسی قدر فرماتے تھے۔ دشمن کی صف میں جو شخص شامل ہے، آپ نے اس کی بھی صلاحیتوں کی قدر کی اور صلاحیت کے لحاظ سے استعمال کیا۔ جب جنگوں کی باری آئی تو خالد سے کہا جاؤ جنگوں کو سنبھالو، اور جب اشعار کی زبان میں جواب دینے کا وقت آیا تو حسان ابن ثابت سے کہا کہ آؤ اور منبر پر چڑھ کر جواب دو۔ کس کی کیا خوبی ہے، کس میں کیا صلاحیت ہے، کون کون سا کام کر سکتا ہے، یہی پہچاننے کا نام تو قیادت ہے، اسی کو پہچاننے کا نام تو بصیرت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حسان ہمیں نہیں معلوم، تم ہمارے اوپر ایمان لائے ہو، اب تم چیف ان کمانڈر بنو اور خالد تم آ کر شعر و شاعری میں جواب دو، اور میں کہہ رہا ہوں اس لیے کرو، اس لیے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ آپ تو ایک ایک آدمی، ایک ایک شخص کا جوہر پہچانتے تھے کہ میرا یہ صحابی، اس کی کیا خوبی، اس کی کیا صلاحیت ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ صلاحیت دی۔ صحابہ میں سے جو اچھا قرآن پڑھتے تھے، آپ نے ان کو اقرا فرمایا، ان سے امامت کروائی، ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بارے میں نہیں فرمایا اقرأہم، بلکہ فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، تمہارے درمیان بہترین قرات کرنے والے ابی بن ابی کعب، ابی بن کعب۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا ان کے اندر فقاہت ہے۔ آپ نے علی کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، علی فیصلہ بہترین کرتے ہیں۔ آپ نے عثمان کے بارے میں فرمایا احیاہم عثمان، عثمان تم میں حیا کی صفت میں سب سے نمایاں ہے۔ آپ نے فاروق اور عمر بن الخطاب کے بارے میں فرمایا اشدہم فی امر اللہ، اللہ کے فیصلوں کو سختی سے نافذ کرنے والے عمر ہیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی، ابو بکر بہت زیادہ رحم دل ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کس کی کیا خوبی ہے، امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، تمہارے درمیان امانت کی صفت میں سب سے نمایاں ابو عبیدہ بن الجراح۔ صحابہ کی جو خصوصیات تھیں، ان خصوصیات کا آپ نے ذکر کیا، اس کے لحاظ سے ان کو استعمال کیا، اس کے لحاظ سے ان سے کام لیا۔ یہ ہے قیادت، یہ ہے بصیرت، یہ ہے فراست۔ اور پھر آپ نے دوسری چیز جس کا خیال فرمایا مراتب کے فرق کا، جو میں نے غالباً پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یہی خالد بن الولید جن کی صلاحیتوں کی ایسی قدر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا اختلاف ہو گیا کسی بات پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس اختلاف میں حضرت خالد بن الولید نے سخت جملہ کہہ دیا کوئی عبد الرحمن بن عوف۔ اب دیکھیے مراتب کا فرق۔ خالد بن الولید ایمان لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے قریب 7-8 سال بعد ہجرت کی، اور عبد الرحمن بن عوف بالکل شروع کے دور کے صحابی، السابقون الاولون میں سے، 10 مبشرہ میں سے، اس دور کے صحابی ہیں جس دور میں قربانیاں دی گئیں، پریشانیاں اٹھائی گئیں، تکلیفیں برداشت کی گئیں۔ اب ایک نقطہ نظر تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ بھائی خالد میرے زیادہ کام کا ہے، یہ لڑتا ہے میرے لیے، یہ تلوار چلاتا ہے، یہ دشمنوں کی صفیں صاف کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف تو پرانے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب یہ میرے کس کام کے رہے؟ خالد کو بچا کے رکھنا زیادہ ضروری ہے
عبد الرحمن ابن عوف جائیں تو جاتے رہیں، ناراض ہو تو ہوتے رہیں، مجھے ان سے کیا مطلب، یہ زیادہ کام کا ہے، یہ تلوار چلائے گا میرے لیے، لڑے گا، جان دے دے گا۔ لیکن حضور نہیں بھولتے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف اس وقت کا میرا ساتھی ہے جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اس وقت اس نے قربانیاں دی، اس وقت اس نے مجاہدے کیے، اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا۔ آپ نے ایسی بات فرمائی جو قیامت تک کے لیے مثال ہے، بخاری کی روایت۔ آپ نے خالد بن الولید سے کہا لا تسبوا اصحابی، اے خالد میرے ساتھی کو برا بھلا مت کہو، یہ میرا پرانا جانثار ساتھی ہے، تم اس کو کیسے برا بھلا کہتے ہو؟ لو انفق مثل احد ذهبا، خالد سنو تم میں اور عبد الرحمن میں کتنا فرق ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کرو، احد پہاڑ کے برابر سونا اگر تم صدقہ کرو، اور عبد الرحمن ابن عوف ایک مٹھی جو صدقہ کرے تب بھی تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مراتب کا فرق، یہ مت سمجھنا تم میرے صحابی ہو، میرے جگر کے ٹکڑا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، تم میرے لیے جانثار ہو، میرے اوپر قربان رہتے ہو، میرے لیے دشمنوں سے لڑتے ہو، صفوں کی صفیں صاف کر دیتے ہو، تمہاری ان صلاحیتوں کی مجھے قدر ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میری اس تحریک اور میری اس دعوت میں جو میرے اس وقت کے ساتھی ہیں، جب کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب کوئی استقبال نہیں کرتا تھا، جب کوئی سر پہ نہیں بٹھاتا تھا، جس وقت مجاہدے تھے، جس وقت قربانیاں تھیں، جس وقت جان و مال لگایا گیا، اس دور میں جس نے میرا ساتھ دیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا قربان کر کے بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سکھایا ہے قیادت کو، یہ سکھایا ہے ذمہ داروں کو، یہ سکھایا ہے کام کو لے کر چلنے والوں کو، یہ سکھایا ہے اداروں کو لے کر چلنے والوں کو، یہ سکھایا ہے مدرسوں کے، جماعتوں کے، جمعیتوں کے، تنظیموں کے، تحریکوں کے، اداروں کے ذمہ داروں کو کہ ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے کام کی بنیادیں جن شخصیات کی قربانیوں سے وجود میں آئی ہوں، ان شخصیات کی ناقدری مت کرنا۔ ایسا نہ ہو تم اپنے نوجوانوں کے سامنے، تم اپنے نوجوان ساتھیوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر اپنے پرانوں، اپنے بوڑھوں کو بھول جاؤ، ان کی ناقدری کرو، ان کے ساتھ ایسا رویہ اور سلوک اختیار کرو کہ وہ تم سے دور ہوتے چلے جائیں۔ جو تمہارے اس وقت کے ساتھی ہیں، السابقون الاولون، جنہوں نے تمہارے اداروں کو، تمہاری تحریکوں کو خون پسینے سے سینچا ہے، اپنی زندگیاں لگا دی، اپنے آپ کو بچپن سے بڑھاپے تک پہنچا لیا، آج اگر بڑھاپے میں وہ نوجوانوں کی طرح تمہارا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، تم ناقدری مت کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے پہچاننا اپنے ان ساتھیوں کو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے جو اہل ہیں ان کے حوالے امانت کرو۔ غور کرو، عقل لگاؤ، ذہن دوڑاؤ، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آخرت سامنے، جب آخرت سامنے، جب اللہ کا ڈر ہو، جب آخرت میں جواب دینے کا استحضار ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے صلاحیتوں کو کیوں کنارے لگایا، میں نے صلاحیتوں کو کیوں دفن کیا، میں نے صرف اس کی کوشش کیوں کی کہ میں آگے بڑھوں، میری اولادیں آگے بڑھیں، میرے رشتہ دار آگے بڑھیں، اور اس کے علاوہ میں نے کسی چیز کو سامنے نہیں رکھا، نہ علم سامنے رکھا، نہ عمل سامنے رکھا، نہ بصیرت سامنے رکھی، نہ فراست سامنے رکھی، نہ قربانیاں سامنے رکھی، نہ مجاہدے سامنے رکھے۔ ان اللہ یأمرکم، حکم دیتا ہے اللہ تمہیں ایسی غلطی مت کرنا۔ اگر امت کے خواص اپنی اس بیماری پر قابو پا لیں تو دنیا میں سے اختلافات، فتنہ و فسادات کا اتنا بڑا حصہ ختم ہو جائے جو ناقابل بیان۔ اکثر و بیشتر ان مسائل کی وجہ سے الجھنیں پیدا ہوتی، دوریاں پیدا ہوتی، انتشار سامنے آتا ہے۔ کوئی ادارہ ہے، اس ادارے کا کوئی مہتمم ہے، اب اس ادارے میں ایک استاد ہے، 40 سال سے 50 سال سے وہ اس ادارے میں کتابیں پڑھا رہا ہے، بہت علم رکھتا ہے، بڑا اس کا مطالعہ ہے، اس کے بڑوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور محتمم صاحب کے نوجوان صاحبزادے فارغ ہو کر تشریف لائے،
19 سال کے 20 سال کے۔ اب محترم صاحب ذمہ دار ہیں، انہوں نے نئے سال میں جب نظام تعلیم مرتب کیا تو فرمایا استاد صاحب آپ 50 سال سے کتاب پڑھا رہے ہیں، آپ 50 سال سے اسی کتاب پر رہیے، بلکہ کوشش کیجئے کہ اور نیچے کی کوئی کتاب پڑھائیں۔ اب میرے فرزند محترم آ گئے ہیں، اب تو بخاری شریف یہی پڑھائیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اہلیت دیکھو، صلاحیت دیکھو، قابلیت دیکھو، قربانیاں دیکھو۔ اگر وہ نااہل ہو بوڑھا تو صحیح ہے، تم اس کو ہٹا دو، تم اس کو نیچے کر دو۔ تم نااہل کو لا کے مسلط کر رہے ہو، اور اگر تمہارا فرزند اہل بھی ہے تو بھی اس کو ترتیب کے ساتھ لے کر آؤ۔ جس طرح تم نے 40 سال ان کو رگڑوایا ہے، اسی طرح اس کو بھی سفر شروع کراؤ، اس سے بھی قربانیاں دلواؤ، اس سے بھی مجاہدے کرواؤ، تب وہ یہاں تک پہنچے گا کہ وہ بھی بخاری پڑھائے گا، وہ بھی مسلم پڑھائے گا، وہ بھی ترمذی پڑھائے گا۔ اور نااہلی کے باوجود تم 50 سال پرانے استاد پر اپنے 20 سال کے نوجوان لڑکے کو مسلط کرو گے تو کیا ادارہ بچ جائے گا؟ کیا اختلاف نہیں ہوگا؟ کیا انتشار نہیں ہوگا؟ کیا یہ صرف اور صرف دنیا پرستی نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کو طاق پر رکھ دینا نہیں ہے؟ صریح حکم ہے اللہ کا۔ اہلیت دیکھو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اہلیت دیکھو، خلفائے راشدین کی سیرت اپنے سامنے رکھو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ قرآن تو ایک جملہ کہتا ہے پھر ہمارے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ عدل اور انصاف کا فیصلہ تو انسان کا دل بتا دے گا کہ وہ واقعی اپنے فیصلے میں منصف ہے یا نہیں، وہ واقعی اپنے فیصلے میں عادل ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ کنفیوز ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جاننے والوں سے معلوم کرے۔ قرآن کا حکم ہے، تم جہاں کہیں کسی مسئلے میں پھنسو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے مشورہ کرو، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے دریافت کرو کہ اس مسئلے میں ہمارے لیے صحیح رہنمائی کیا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرما کر پھر اس نصیحت کے بہترین ہونے کا خود اعلان فرما رہے ہیں۔ اشارہ ہے اس میں، قرآن نے نعمہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو نعمت سے اور اچھائی سے بنا ہے۔ اگر تم ان فیصلوں پر عمل کرو گے، ان احکامات پر عمل کرو گے، اہلیت دیکھ کر ذمہ داریاں دو گے، تو پھر تم جس کام میں، جس ادارے میں اس اللہ کے حکم کا لحاظ رکھو گے وہاں پر اللہ کی نعمتیں تم کو نصیب، خوشگوار ماحول ہو، دل جوڑ جائیں، لوگوں میں محبتیں ہوں، ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا، اچھی فضا ہوگی۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے ایسا اہتمام اس کا کیا، ایسی نگاہ اس پر رکھی کہ کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ ہم کسی نااہل کے حوالے کوئی ذمہ داری کریں۔ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی ایسا موقع دیا ہے کہ ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں تو ہمیں ہر لمحے ڈرنا ہے اللہ سے، ہمیں ایک ایک کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کس بنیاد پر اس کے حوالے کی ذمہ داری کی، کس خوبی کو دیکھ کر، کس صلاحیت کو دیکھ کر، کس لیاقت کو دیکھ کر۔ شیطان ایسے موقعوں پر لیاقت، صلاحیت اور خوبی نظر میں نہیں لاتا۔ شیطان اس موقع پر یہ سمجھواتا ہے، یہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہ دیکھو ان میں سے تمہارا سب سے پکا سمرتھک کون ہے، سب سے مضبوط، جو تمہاری ٹیڑھی کو بھی سیدھی اور سیدھی کو بھی سیدھی کہے، جو تمہارے دن کو بھی اگر تم رات کہو تو رات کہے اور رات کو دن کہو تو دن کہے، جس کی اپنی عقل نہ ہو، اپنی سمجھ نہ ہو، اپنا شعور نہ ہو، علم نہ ہو، بصیرت نہ ہو، فراست نہ ہو۔ جس رخ پر تم نچاؤ وہ ناچتا رہے، جس رخ پر چلاؤ وہ چلتا چلا جائے، نہ اللہ کے احکامات سامنے رہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سامنے رہیں، نہ فرق مراتب کا کوئی لحاظ اور خیال رہے۔ یہ دیکھو تم کہ تمہارا پکا سمرتھک کون ہے، تمہارا پکا مرید کون ہے،
تم سے جانثاری اور وفاداری کا سب سے مضبوط تعلق کس کا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ تاکہ کوئی راستے میں رکاوٹ باقی نہ رہے۔ شیطان اس وقت یہ سب ذہن میں ڈالتا ہے اور قرآن ذہن میں یہ ڈالتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہلیت دیکھو، لیاقت دیکھو، صلاحیت دیکھو، فراست دیکھو، بصیرت دیکھو، علم دیکھو، عمل دیکھو، تقوی دیکھو، تدین دیکھو، شریعت کی پابندی دیکھو، دنیا کی بے رغبتی دیکھو، یہ سب دیکھو، کمالات، خصوصیات، اوصاف، اس کے بعد ذمہ داری حوالے کرو۔ بے شک اگر تم یہ ذمہ داری اپنی اولاد میں پاؤ، اپنے رشتہ دار میں پاؤ تو ضرور حوالے کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا اسوہ ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن کے حوالے ذمہ داریاں کی، کیونکہ بلا شبہ اس وقت امت میں جو افراد تھے حسن ان سب کے امام اور قائد تھے۔ حسن اس وقت علم میں، عمل میں، تقوی میں، تدین میں، قربانیوں میں، مجاہدوں میں، اپنے والد کے ساتھ مارکوں میں، ہر جگہ حسن ابن علی پیش تھے، آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دے رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کر رہے تھے، حضور کے لاڈلے اور چہیتے تھے، حضور کے پیارے تھے، حضور کی ان کے لیے دعائیں تھیں اور حدیثیں تھیں، لہذا سیدنا علی نے ان کے حوالے ذمہ داریاں کر دی۔ اس بنیاد پر نہیں کی تھی کہ حسن میرا بیٹا ہے، اس بنیاد پر کی تھی کہ حسن لائق ہے، حسن میں وہ تمام کمالات اور صاف خصوصیات موجود ہیں۔ اس لیے بڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب، کوئی بھی ذمہ داری کسی بھی حیثیت سے، میں یہاں تک عرض کرنے کو تیار ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ یہ رہنمائی صرف دین کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ رہنمائی آپ کو فائدہ دے گی اور دنیا میں سب اس کو برتتے ہیں۔ دکان پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ارے بھائی سی اے پاس کیا ہو نہ کیا ہو یہ مت دیکھو، دیکھو کوئی پپی کا بیٹا تھوڑا بہت یہ کام کر لیتا ہے، چچا کا بیٹا کر لیتا ہے، ماموں کا بیٹا کر لیتا ہے، میرا بیٹا کر لیتا ہے، اور اسے لا کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی گدی پہ بٹھا دیں کہ تم کل سے میرا پورا حساب کتاب بناؤ۔ کیا کرے گا آپ کی دکان کی؟ وہ گت بنا دے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ سی اے دیکھو، صحابی سی اے تو فلاں برادری کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فلاں دھرم کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فلاں شہر کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی فیس مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مضبوط سی اے لاؤ، بڑھیا سی اے لاؤ، جس کی خوب صلاحیت ہو، خوب لیاقت ہو، خوب تجربہ ہو، اسے لا کر اس گدی پر بٹھاؤ۔ میرا مقصد اپنے کاروبار کو ترقی دینا ہے۔ کمپنیز میں جائیے، کمپنیز کی پالیسیز پڑھیے، دنیا میں سب کی آنکھیں کھلی ہیں اس مسئلے پر، دنیا کے معاملات میں سب بڑے چوکس ہیں اس مسئلے پر، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں لیاقت چاہیے، ہمیں صلاحیت چاہیے، ہمیں تجربہ چاہیے، ہمیں فراست چاہیے، ہمیں اپنے سبجیکٹ پہ کمان والا چاہیے، مضبوط آدمی چاہیے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہ جینا میں تو پوری کمپنی کو حوالے کر دوں گا، بیٹے کے، بھائی کے، چچا کے، ماموں کے، خالہ کے، دادی کے، اب وہ چاہے جانتے ہو نہ جانتے ہو، بزنس پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، سی اے سے کوئی واقفیت ہو نہ ہو، ساری گدیوں پر میں انہیں کو بٹھاؤں گا تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ قرضوں کے بوجھ میں ڈوب کر کمپنی کو بند کر دیں۔ احمقانہ کام کیا ہے آپ نے۔ آپ کو کمپنی کو ترقی دینی تھی، آپ کو پالیسی ایسی بنانی چاہیے تھی کہ ہر گدی پر اس کا اہل بیٹھے، جو بزنس دیکھ رہا ہے، جو مارکیٹ دیکھ رہا ہے، اس نے مارکیٹنگ پڑھی ہو، وہ مارکیٹنگ کے اصولوں سے واقف ہو، جو اکاؤنٹس دیکھ رہا ہے وہ بینکنگ سے اور اکاؤنٹس کے اصولوں سے واقف ہو، جو کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہے اس کے اندر کسٹمر کو ڈیل کرنے کی صلاحیت اور خصوصیت ہو۔ آپ یہ غلطی بھی نہیں کریں گے کہ سی اے سے کہیں تم کسٹمر کو ڈیل کرو اور کسٹمر کو ڈیل کرنے والے سے کہیں تم مارکیٹنگ کرو اور مارکیٹنگ والے سے کہیں تم یہاں سی اے کا کام کرو۔ وہاں ایسا بے بصیرت ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اسی لیے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان آیات میں جو رہنمائی ہے وہ خاص طور سے ہمارے دیندار طبقے کے لیے ہے، ہمارے دیندار طبقے کے لیے ہے کہ وہ نااہل کے حوالے ذمہ داریاں نہ کریں۔ وہ اپنے دین کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے کام کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے مزاج کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے فکر کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ،
عدل کے ساتھ اللہ کو سامنے، اللہ کا استحضار، آخرت میں جواب دینے کا استحضار۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تم کو کتنی بہترین نصیحت کر رہا، خود اللہ اپنی نصیحت کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں کتنی بہترین نصیحت، تمہاری زندگیاں خوشی سے بھر جائیں گی، تمہاری اجتماعی زندگی میں رونق آ جائے گی، بہار آ جائے گی، اگر تم نے اس کا فیصلہ کر لیا کہ نااہل کے حوالے ذمہ داری نہیں کرتے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یاد رکھو یہ تو تم کو ہدایات ہے، کرو گے تو تم اپنی مرضی سے اللہ کی ہدایت پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، یاد رکھنا لیکن اللہ سب کچھ سن رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہو دینی حیثیت سے اس کی اطاعت۔ اب ایک چیز قرآن کا نقطہ سمجھ، اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ، اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا الرسول، یعنی ان دونوں کی اطاعت تو بغیر سوچے سمجھے کرنی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں، بلکہ وہ عطف ہے پیچھے والے اطیعوا کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں فرمایا، فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے دینی ذمہ دار کی اطاعت کرو۔ یہ اطیعوا پیچھے والے اطیعوا پر عطف ہے، یعنی اگر تمہارا دینی امور میں جو ذمہ دار ہے، مسائل کے اعتبار سے تمہارے علماء، تمہارے فقہا، تمہارے مفتیان کرام، جنہوں نے زندگیاں اس میں لگائی ہیں، جنہوں نے زندگیاں مدارس میں لگائیں، جنہوں نے زندگیاں فقہ اور فتاوی میں پڑھنے پڑھانے میں لگائیں، ان کی اطاعت کرو، اور کسی کی بھی اطاعت تب تک ہوگی جب تک وہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو اپنے آپ میں ایک حکم ہے کہ وہ جو کہیں وہ کرنا ہے، وہاں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، نہ اللہ غلط کہہ سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں تو اطیعوا کا لفظ بولا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کو اکیلے بولا ہے، اطیعوا نہیں بولا ساتھ میں، وہ پیچھے والے اطیعوا کے ساتھ اس کا جملہ جڑا ہوا ہے، یعنی اولی الامر جو تمہارے ہیں، دینی امور کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت تب تک کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہے، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق تمہیں حکم دے، اس وقت تک ان کی اطاعت کریں۔ اول سب سے پہلا جو اس میں درجہ ہے مفسرین نے، وہ اسلامی خلیفہ اور اسلامی امیر المؤمنین کا ہے۔ یہ اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہنا چاہیے کہ جو اسلامی خلیفہ اور اسلامی امیر المؤمنین ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے امیر کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، وہ خلافت اسلامیہ کے قائم ہونے کے بعد جو اس کا سربراہ طے ہو، اصطلاحی معنوں میں حقیقی امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہو، پوری قوت ہو، پورا نظام ہو، اللہ کے احکامات کو نافذ کر سکتا ہو، سارے فیصلے، ساری عدالتیں، سارا نظام اس کے فیصلوں کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ امیر المؤمنین اور ولی امر جس کی اطاعت کا حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے صراحت کے ساتھ، اور جس کی اطاعت سے باہر نکلنے کو بڑی وعیدیں بیان کی گئی اور بہت سخت باتیں حدیث میں فرمائی گئی، جو اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کے نظام کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ اس اصل کے حکم میں پھر ضمناً جو بھی دینی ذمہ دار ہے، آپ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس مدرسے کا محتمم، آپ کسی تنظیم میں جڑے ہیں، اس تنظیم کا ذمہ دار، آپ کسی تحریک سے وابستہ ہیں، اس تحریک کا ذمہ دار، ضمناً اس زمرے میں آتے ہیں سب کے سب۔ ان کے ساتھ جو اطاعت کا حکم ہے وہ ایک اصول کے تحت ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ آپ
ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ میں کسی مدرسے میں جاؤں اور میں ذمہ داری قبول کروں کہ بھائی میں اس مدرسے میں پڑھاؤں، اب میں اس مدرسے کا ایک رکن بن گیا، کارکن بن گیا، ملازم ہو گیا۔ اب اس مدرسے کا جو ذمہ دار ہے، جو مینیجر ہے، وہ اپنے کو پرنسپل کہے، وہ مینیجر کہے، وہ امیر کہے، وہ اپنے کو لیڈر کہے، وہ قائد، جو چاہے اپنا نام رکھ لے۔ اب میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے ساتھ غداری نہ کروں، دھوکہ نہ کروں۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ میں قیامت تک، چاہے میرے سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے میں اس کو حق سمجھوں یا غلط، چاہے اس کی سیدھی ٹیڑھی میرے پلے پڑے نہ پڑے، اب مجھے قیامت تک اسی محتمم کے پلو سے بندھے رہنا ہے۔ جہالت کی بات، احمقانہ بات۔ مجھے پورا اختیار ہے کہ جب میری رائے ان کی رائے کے مطابق نہ ہو، اس حیثیت سے کہ میں آگے خدمت نہیں کر سکتا، غداری نہ کروں، میں ساتھ رہ کر دھوکہ نہ دوں، میں ان سے کہہ دوں اب میرے اور آپ کے راستے الگ الگ ہیں، میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، میں کسی اور ادارے میں خدمت انجام دے دوں گا، دھوکہ میں آپ کو نہیں دوں گا، غداری نہیں کروں گا، میں آپ سے اپنا راستہ الگ کر لیتا۔ اب وہ محتمم صاحب میرے جانے کے بعد کہیں اللہ اکبر، میں محتمم تھا، میں مینیجر تھا، میں پرنسپل تھا، میں امیر تھا، میں قائد تھا، تم میرے مدرسے سے چلے گئے، تم جہنمی ہو گئے، تم منافق ہو گئے، تم غلط راستے پر چلے گئے۔ اس سے بڑا جاہل اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے سمجھا ہی نہیں اسلامی نظام کو، اسلامی عمارت کو، اسلامی خلافت کو، اسلامی طرز عمل کو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کا لفظ جب بولا جائے، اس کا شرعی تو اصطلاحی اطلاق ہے، وہ اس پر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو۔ سب کتابوں میں بھرا پڑا، فقہ کی تمام کتابوں میں یہ تعریفات لکھی ہوئی۔ اس کے بعد ضمناً جو بھی دینی ذمہ دار ہے، جو بھی دینی قائد ہے، جو بھی دینی رہنما ہے، انسان کو اختیار ہے کہ ان کے ساتھ جڑے، ان کے ساتھ کام کرے، ان کے کاموں سے، ان کے طرز عمل سے مطمئن ہو تو ساتھ رہے، نہ مطمئن ہو تو راستہ الگ کر لے۔ اس سے دین کا کوئی نقصان کہیں واقع نہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے سامنے دینی حیثیت سے رہنما بنانے چاہیے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا علم ناپختہ ہے، اپنے سے پختہ علم والوں کو اپنا ذمہ دار بناؤ، اپنا رہنما بناؤ، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارو، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارو۔ وہ عام آدمی، وہ عام انسان، بلکہ وہ عام مولانا اور عالم بھی جو اپنے اوپر اپنے بڑوں کی نگرانی نہیں رکھتے، جو اپنے بڑوں کے تابع ہو کر نہیں رہتے، وہ یقینی طور پر آگے چل کر کہیں نہ کہیں غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات۔ عوام تو عوام، ہمارے یہاں تو علماء بھی، مشائخ بھی اس کا تصور نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ان کا بڑا نہ ہو، سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی، حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، پوری فہرست ہمارے اکابر و مشائخ کی، ایک نام آپ نہیں دکھا سکتے جنہوں نے زندگی کا کوئی ایک دن ایسا گزارا ہو کہ ان کا کوئی بڑا، کوئی رہبر، کوئی رہنما ان کے اوپر نہ ہو، ایک دن نہیں دکھا سکتے۔ ایسا پابند سمجھتے تھے اپنے کو، بھاگ بھاگ کر جاتے تھے اللہ والوں کے پاس، بھاگ بھاگ کر جاتے تھے علماء کے پاس اور پوچھتے تھے ہم سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بیمار ہوئے، شدید بیماری کی کیفیت میں تھے اور کہیں پر کسی معالج کے زیر نگرانی علاج چل رہا تھا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ مفتی شفیع صاحب نے خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں حضرت کی عیادت کے لیے گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسا ضعف تھا، ایسی نقاہت تھی، ایسی کمزوری تھی، بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ مجھے دیکھا، بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیے، عقیدت سے پیشانی کو چوما، میں نے کہا حضرت آپ کیوں رنجیدہ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی۔ فرمانے لگے مولوی شفیع مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کس بات کا ڈر حضرت آپ کو؟ فرمایا کہیں مجھ سے استدراج تو نہیں ہوا۔ استدراج یعنی میں نے جو یہ نقل و حرکت شروع کی ہے اور میری دعوت پر یہ جو چلت پھرت پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط راستہ، کوئی غلط کام، کوئی غلط واقع ہو جائے اور اس کا گناہ میرے سر آئے۔
میرے ذریعے سے تو کچھ غلطی، اگر بعد والوں نے کوئی غلطی کی تو میں تو اس کا بھگتان نہیں بھگتوں گا، مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی سے ڈر لگتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مفتی شفیع صاحب نے بہت اطمینان دلایا، فرمایا حضرت ہرگز نہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا، آپ نے جو کچھ طے کیا، آپ نے جو اصول اور ضابطے طے کیے ہیں، آپ نے تنہا نہیں طے کیے، آپ تو ساری زندگی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے رہے، مظاہر علوم کے اساتذہ کے پاس جاتے رہے، ملک بھر کے علماء اور مشائخ کے پاس جاتے رہے، بار بار اپنا کام پیش کرتے رہے، بار بار اپنے اصول پیش کرتے رہے اور سب سے پوچھتے رہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے پیچھے تو سینکڑوں ہزاروں مفتیوں کی، علماء کی اور راسخین فی العلم کی تائید ہے اور گواہی ہے، آپ تو اپنے اس کام کے لیے جواب دہ تنہا نہیں ہیں، وہ سب آپ کے پیچھے ہیں اللہ کے یہاں جواب دینے کے۔ ہمارے مشائخ کی تو یہ تاریخ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنے کو تنہا نہیں چھوڑا، ایک لمحے کے لیے۔ مجھے یہاں تک معلوم ہے، بس آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، مجھے یہاں تک معلوم ہے ایک اللہ والے کے بارے میں، بہت بڑی شخصیت، میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت، عالمی اعتبار کی شخصیت، ان کا جس بزرگ سے، جس عالم دین سے تعلق تھا اور جن سے وہ استفادہ کرتے تھے، رہنمائی لیتے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہوا تھا کہ ان بزرگ نے ایک دوسرے اللہ والے کو ٹیلی فون کیا اور فرمایا حضرت میرے شیخ و مرشد، میرے فلاں استاد، میرے رہبر و مربی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ابھی ان کے جنازے اور تکفین میں وقت ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اپنا بڑا بناتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں اتنی دیر میں بھی دنیا سے نہ چلا جاؤں، میں فون کر کے آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آج سے ہر مسئلے میں آپ کی رہنمائی لوں گا، آپ میرے بڑے ہیں، میں فارغ ہوتے ہی آپ کے پاس آ کر اس عہد کی تجدید کروں۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کا معمول، یہ ہے اپنے کو چھوٹا بنا کر رکھنے کا معمول، اپنے کو کسی کی نگرانی میں رکھنے کا معمول۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے بڑوں کی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی میں قرآن کو ایک بہار بنا دیجیے، ہماری زندگی میں قرآن کو ایک بہار بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دینی امور میں یا اللہ اہل علم، اہل تقوی، ان کی فرما برداری اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو وسعت والی کشادہ روزی نصیب فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بلاد شام اور فلسطین اور غزہ کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے ساتھ اپنی تائید شامل حال فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اہل حق کو سربلندی اور سرخروئی عطا فرما۔ پورے عالم میں جہاں جہاں جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما، ان کی برکتیں نصیب فرما۔ ہمارے اس ملک میں اے اللہ مدارس اسلامیہ بڑے سخت خطرے سے دوچار ہیں، اے اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعوت کی اس عظیم محنت کی حفاظت فرما، جس کی برکت سے تو نے لاکھوں لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچائی، لاکھوں لوگوں کو اعمال پر کھڑا کیا، لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو سنت اور شریعت کا پابند بنایا۔ یا اللہ اس عظیم محنت کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبتیں پیدا فرما، انتشار اور خلفشار کو دور فرما۔ اے اللہ شریعت اور سنت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو
عزت کے ساتھ دنیا میں ایمان پر سلامت رکھ، اور ایمان کے ساتھ، ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے ہماری واپسی طے فرما، اور جنت الفردوس کا بغیر حساب و کتاب داخلہ مقدر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ رضی اللہ عنہ محمد محبوبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔